ہمارے لیے ریاست جو ہے وہ ہمارا حق ہے. ہمارے حق پہ کوئی پاؤں رکھے گا اس پاؤں کو اٹھا کے ہم رگید دیں گے زمین پہ. ایک صوبے میں حکومت ہے, اس کے باوجود وہ اپنے لیڈر کو جیل سے نہیں نکلوا سکتی, وہ حکومت گرائے گی. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا کہ جیل سے نکالنے کے لیے ہمیں ڈنڈے اٹھانے چاہیے, بندوق اٹھانا چاہیے, اور کیا طریقہ ہے؟ چیخ گئے, ہم عدالتوں میں گئے, روڈوں پہ گئے, نعرے کیے, جلسے کیے, جلوس کیے, اور ہر جلوس پہ انہوں نے ہمیں مارا, پرچے کیے, جیلوں میں ڈالا. گزارش یہ ہے کہ ایک پاکستان عاطف صاحب بنا ہوا ہے, یہ یاد رکھیں. یہ سب کچھ ہم بھگت گئے, ساری بدماشیاں دیکھ لی ہے. عاطف صاحب بنا ہوا ہے, ارباب اقتدار وہ اس کے ٹاپ پہ بیٹھ کے ہوکا گڑگڑا رہے ہیں. یاد رکھیں, یہ سوال جب آپ کرتے ہیں معاملات کو اس نہج پہ نہ لے جائیں. خان صاحب اگر یہ ہمیں انصاف نہیں ملتا ہے تو ہم بالکل ببانگ دال اعلان کرتے ہیں, اور آج بھی خان صاحب سے بات ہوئی ہے, ہم نکلیں گے, پاکستان نکلے گا, اور اپنے زور بازو سے ہم اپنا مینڈیٹ بھی ریکور کریں گے, اور جو لوگ ہمارے دائمی حاکم بنے ہوئے ہیں ان کو واپس دھکیلیں گے. اس جگہ پہ جی ایچ کیو پہ اٹیک کا مقدمہ ہم پہ بنا ہے, میں اس میں وکیل رہا ہوں. وہ جگہ 1.5-2 کلومیٹر دور ہے جی ایچ کیو سے, اور انہوں نے کہا جی کہ شہداء کے مجسمے توڑے گئے. پورے پاکستان میں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, کوئی ایک کیمرہ یہ ریکارڈنگ لے آئے کس شہید کا مجسمہ توڑا گیا, یہ بھی جھوٹ تھا. پھر انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو بلوے اور یلغار کیے گئے. اگر بلوے یلغار ہم کرتے تو 25 ورکر ہمارے شہید ہوتے, 4 ہمارے ورکر حیات اپائج, 100 ورکر کو گولیاں لگی, اور آپ کی کسی ایک فوجی یا سپاہی کو خراش تک آئی. یہ 9 مئی تھا آپ کا, آپ کے کور کمانڈر کا گھر جلایا جاتا ہے. اتنا بڑا محل, اور نہ پولیس ہے, نہ فوج ہے, نہ روکنے والا کوئی ہے. یہ رانا ثناءاللہ کے گھر میں فیصل آباد جب یہ الغار ہوتی ہیں وہاں تو اس کو بچایا جاتا ہے. آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر فیصل آباد پہ اٹیک ہوتے ہیں, کوئی نہیں ہے. کور کمانڈر کے گھر پہ, اور وہ کیمیکل کہاں سے آئے جہاں ان گھروں کو جلایا گیا. ہزاروں کیمرے ہیں کینٹونمنٹ میں, جی ایچ کیو کے روڈ پہ, پشاور روڈ پہ, پشاور کے ریڈیو اسٹیشن پہ. کوئی ایک کیمرے کی فوٹیج ایک سال میں کیوں شیئر نہیں کی گئی کہ یہ جو کوئی پی ٹی آئی والے ہے, یہ پی ٹی آئی والے ہیں. اس دن پاکستان بھر میں سیلولر نیٹ ورک بند کیا گیا تاکہ پی ٹی آئی والے اپنے ورکر کو یہ نہ کہہ سکے کہ ادھر نہیں جانا ہے, اور اس دن انٹرنیٹ بند کر دیا گیا. اس دن پورے پاکستان میں کہیں پر 144 نہیں تھی, نہ 10 مئی کو تھی. تو کون سا 9 مئی ہے جو ہم نے کیے ہیں؟ ہمارے ورکر آج بھی پابند سلاسل ہیں ملٹری کورٹس میں, ان جرائم کی سزا بھگت رہے ہیں جو کیا ہے کہ آپ نے عمارت کو جو ہے عمارتوں پہ آپ نے خلفشار کیا, یلغار کیا. اور جن ماؤں کے بچے آپ نے مارے, جن کے باپ جو ہیں وہ قبروں میں گئے, جن کے بچے آج بھی یتیم ہیں, اور جن کی آپ نے گھروں میں گھس کے آپ نے لوگوں کو رگیدہ کینچا مارا, وہ خیر ہے. آپ کے سامنے سویلین کے کوئی حقوق نہیں ہے, پاکستانیوں کی کوئی حق ڈگنیٹی نہیں ہے. 1 سال سے آپ نے قیامت صغریٰ برپا کی ہوئی ہیں. کوئی آواز کھولتا ہے مارتے ہو, پیٹتے ہو. او بھائی انسان ہو کہ جانور ہو؟ آپ کی تو کارکردگی بتا دیے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کے ہیومن رائٹس کے, آپ کے 1 سال کی کارکردگی کا. بات یہ ہے ایسے جبر اور فسطائیت کے عالم میں میرا خیال ہے کہ جینے سے مرنا ہی بہتر ہے. یہ حالت کیا کی ہوئی ہے ملک کی, ایک وہ جناب جس کو پکڑ لیتے ہو, بھائی تم بھی ایم این اے ہو گئے ہو, منہ اٹھا کے آ جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, وہ تم بھی ایم این اے ہو گئے. ان کمبختوں کو خود ہی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس کا قرآن فعال نکل آتا ہے. یہ آپ کا آئین ہے, یہ آپ کا قانون ہے. اور آج بھی آپ نے دیکھا جو جس طریقے سے انہوں نے بل اپروو کرایا, ٹیکس ریفارمز ہیں, میں اس میں بولنا چاہتا تھا, اسپیکر صاحب نے بات ہی نہیں کرنی دی. آپ پاکستان بھر کے اب انہوں نے نیا ٹیکس لگا دیا. کیا بات ہے ان کی. انہوں نے پہلے مہنگائی کی پیٹرولیم مصنوعات میں, پھر وابڈا کی قیمتیں بڑھا دی, پھر گیس کی قیمتیں بڑھا دی, پھر پیٹرولیم کی پرائسز بڑھا دیا, پھر 293 روپے پر یونٹ بڑھا رہے ہیں وابڈا کے. اور ابھی شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ تلخ اور فیصلے ہونے والے ہیں, بجٹ آ رہا ہے. اب انہوں نے تلخ انڈیا تو دے دیا کہ سورج کے روشنی پر بھی ٹیکس ہو گیا. آپ کو سولر جو انرجی آپ گھر میں خود اپنے اپلائنسز خرید کے
آپ جو سولر انرجی استعمال کر رہے ہیں، این یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سانس لینے پہ لگا دے کہ بھئی ہوا آپ لے رہے ہیں تو یہ ہوا پہ بھی ٹیکس ہو گیا، پانی جو پی رہے ہو زمین دے رہی ہے، اور حتیٰ کہ اور تو چھوڑو یہ زمین پہ، خدا کی زمین پہ جو قدم رکھتے ہو چلتے ہو اس کا بھی ٹیکس ہوگا۔ یہ انہوں نے پاکستانیوں کی چمڑی ادھیڑ دینی ہے اس بجٹ میں، اور خان بھی کہتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جون کا مہینہ پاکستان کے لیے پاکستان کی تاریخ میں سب سے اہم ترین ہوگا، کیونکہ جو بائیڈن جو ہے پریکٹیکلی دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے 3 مہینے پہلے ہی جانے والے کا اقتدار کا سورج غروب ہو جاتا ہے، تو لہذا امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی تھوڑی آزاد ہو جائے گی۔ اور جو آپ لوگوں میں سے کسی نے پہلے سوال کیا ٹرمپ کے تازیانے بج رہے ہیں، لازماً پاکستان میں ہمیشہ سے جو ہوتا ہے امریکہ کی آشیرواد اس میں ضرور ہوتی ہے، تو ٹرمپ کی آنے سے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، پھر پارٹی کا بیانیہ نہ سمجھے، کیونکہ پہلے بھی ہماری کافی اس پہ وہ کیا کہتے ہیں کیا چاہتا نہیں یا پوچھ گچھ ہو چکی۔ آج بھی خان صاحب نے پھر وہی بات چھیڑ دی، وہ سعودی عرب والی بیان، تو انہوں نے، تو میں یہ عرض کرتا ہوں ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی اپنی غلطیاں 8 فروری کو اقتدار میں ان کو لینا مقصود تھا۔ پاکستانیوں دیکھ لو انہوں نے دیا کیا ہے آپ کو، صرف اقتدار لیے ہیں، آگے سے مہنگائی، IMF کے ٹارگیٹ، گندم کا فیصلہ، اور اب کل آپ دیکھیں ایک کرپٹ ترین شخص کو انہوں نے FBI کا چیئرمین لگایا ہوا ہے۔ انہوں نے باور کرایا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کہ جی یہ ٹریک سسٹم جو ہے یہ PTI کا ایک غلط فیصلہ تھا اور اس میں جو ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور جناب شہباز شریف صاحب بغیر سمجھے کہ یہ ٹریکنگ سسٹم ہوتا کیا ہے انہوں نے کہا جی اس کی میں انکوائری کراؤں گا۔ یہ FBI کا ایک انڈیجنس آئیڈیا تھا، یہ اس کا PTI سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اور یہ کیا تھا، یہ جو سیمٹ ہے، سیمٹ کے بیگز پہ انہوں نے بار کوڈ لگا دیا، جو ٹوبیکو ہیں ان پہ انہوں نے بار کوڈ لگا دیا، بلکہ ملتان کے جو چھوٹے ٹوبیکو مینوفیکچرر ہیں انہوں نے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور پشاور ہائی کورٹ نے ایک سٹے دے دیا۔ اگر وہ سٹے نہ ہوتا تو یہ ایک بڑا آئیڈیل یہ ہوتا۔ اب آگے سے انہوں نے کہا، یہ جو آج ٹیکس ریفارم آیا، شہباز شریف کو بریفنگ دیتے ہوئے FBI کے چیئرمین نے کہا کہ بھائی 3.5 ٹریلین یعنی کرب روپے جو ہیں وہ میں ہمارے پنسے ہوئے ہیں عدالتوں میں آپ کو نکال کے دے رہا ہوں 1.5 ٹریلین PKR۔ اب جھوٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے، 90% اپیلیں تو یہ لوز کر چکا ہے FBI، وہ تو ڈیڈ اماؤنٹس ہیں، ان میں وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ میں FBI کے چیئرمین نے کیا کیا، انہوں نے ابھی 23 مارچ کو ایک تمغہ دیا، وہ FBI کی ایک ریجنل کمشنر ہیں، چیف کمشنر، ان کو تمغہ دیا، اس کا تمغہ دیا اس نے کارکردگی کا، اور حضرت کو 23 اپریل 1 مہینے کے بعد سسپینڈ کر دیا بدتر کارکردگی پہ۔ یہ کیا نظام ہے آپ لوگوں کا یار؟ 23 مارچ کو آپ نے تمغہ دیا، 22 افسران کو انہوں نے کھڈے لائن لگا دیا، کیونکہ چیئرمین FBI نے اپنی سکن بچانی تھی۔ حضرت نے خود ٹوبیکو کے مد میں ایسے غوطے کھائے ہیں اور ایسا حشر نشر کیا ہے، اس پہ میں قومی اسمبلی میں جو ہے عنقریب اس پہ میں تفصیلی سوال بھی ڈالنے والا ہوں، اور میں یہ جو کل افسران کو ڈی گریڈ کیا ہے انہوں نے پرائم منسٹر کے ذریعے، اور ان میں سے تقریباً سارے وہ افسران ہیں جو اس ٹیکس چوری یا کرپشن کا حصہ بننے کو تیار نہیں تھے۔ کوئی بات اور